بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ بھائی یہ فرسٹ ایئر کی اسلامیات کی نیو بک آ گئی ہے اور اس کا چیپٹر نمبر 1 میں پارٹ 1 ہے القرآن الکریم، جس میں ہے قرآن مجید کا تعارف۔ تو آج ہم اس کے کویشچن آنسرز کریں گے۔ سب سے پہلے تفصیلی جوابات ہیں، یعنی تفصیلی جوابات لکھنے ان سوالات کے۔ سوال نمبر 1 ہے قرآن مجید کی تعلیمات اور اس کے اثرات لکھیے۔ جواب: قرآن مجید کی تعلیمات اور اس کے اثرات۔ قرآن مجید کی تعلیمات کو درج ذیل 5 عنوانات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا ہے احکام، دوسرا ہے اسلام مخالف گروہ، یہود، نصارہ، صابی اور مشرکوں کی طرف سے اسلامی عقائد اور احکام کے متعلق اعتراضات اور ان کے جوابات۔ تیسرا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان۔ چوتھا ہے پچھلی قوموں کے رویے اور ان کے انجام کا بیان۔ پانچواں ہے موت اور اس کے بعد کے حالات کا بیان۔ ان میں احکام والے عنوان بنیادی اور اہم موضوع ہیں جو براہ راست انسانی رہن سہن سے تعلق رکھتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد حلال حرام، جائز ناجائز، فرض اور واجب، یہ سب احکام میں شمار ہوتے ہیں جو کہ انسانوں کے اعمال، عقائد، عبادات، معاملات، رہن سہن اور اخلاقیات وغیرہ پر شامل ہیں۔ قرآن مجید کی تعلیمات انہی موضوعات سے متعلق انسانوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات کا عملی اظہار اس کے نزول کے وقت ظاہر ہوا، جو تھوڑے ہی عرصے میں وہاں کا معاشرتی قرآنی تعلیم کی بدولت جہالت، ظلم، بدامنی، بداعتقادی اور بے مروتی کی دلدل سے نجات پا کر سماجی انصاف، امن و سکون، سچائی، ایمانداری اور انسانیت کی منزل تک پہنچ گیا۔ بتوں کے آگے جھکنے والے لوگ اللہ وحدہ لا شریک اللہ کے ماننے والے بن گئے اور انسانیت کے دشمن آپس میں دوست اور خیر خواہ بن گئے۔ قرآن مجید انسانوں کی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے سے فرد اور سماج پر درج ذیل طریقوں سے قرآنی تعلیمات اپنے اثرات مرتب کرتی ہے۔ پہلا ہے مضبوط عقیدہ رکھنا اور فرض کی ہوئی عبادتوں کی پابندی سے انسان میں وقت کی اہمیت، بندگی کا شعور، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی و انکساری، انسانی برابری، ایک دوسرے سے ہمدردی اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ دوسرا، لین دین میں حلال اور حرام، جائز اور ناجائز کا دھیان رکھنے سے معاملات میں سہولت، قلبی سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ معاشرہ ہر قسم کے بدنصبی اور بد تہذیبی سے محفوظ رہتا ہے۔ تیسرا، قرآن مجید کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق قائم کیے ہوئے سماجی تعلقات مضبوط، پائیدار اور بھائی چارے سے ان کی ملاقات ملی وابستہ ہوتے ہیں، اور والدین، رشتہ داروں، پڑوسیوں، دوستوں اور اہل خانہ سے پسندیدہ رویوں کے ذریعے ذہنی سکون اور مستقبل کے لیے درست فیصلہ کرنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ چوتھا، قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق بری باتوں سے بچنا اور اچھائیوں کو اختیار کرنے سے انسان میں خود اعتمادی وغیرہ یہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے قرآن مجید کے معجزات کی جدید سائنس کی روشنی میں وضاحت کریں۔ تو جواب: قرآن مجید کے معجزے اور جدید سائنس۔ قرآن مجید اپنے اعجاز، جامع انداز، بیان اور حق کا پیغام ہونے کے اعتبار سے انسانوں کے لیے معجزہ ہے۔ قرآن مجید یہ جو آنسر ہیں یہ سب مطلب اسی طرح اب ریڈنگ کر رہا ہوں، لیکن یہ سامنے آپ کے لکھے ہوئے ہیں، آپ خود اب اس میں پہلا جو ہے مرج البحرین والا معجزہ ہے، جس میں آپ نے عموماً ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا کہ 2 سمندر ایک ساتھ بہہ رہے ہوتے ہیں الگ کلر کے۔ وہ کیا ہوتا ہے، ایک کھارا پانی ہوتا ہے، ایک میٹھا پانی ہوتا ہے، اور وہ سرفیس ٹینشن کی وجہ سے آپس میں مل نہیں پاتا۔ اسی طرح دوسرا جو معجزہ ہے، کائنات پھیلتی رہتی ہے۔ اس میں بھی یہ بات جو ہے 1929 میں مشاہدے میں ظاہر ہوئی تھی بھائی، کہ جو ہے ایک دوسرے سے کہکشائیں ایک دوسرے سے دور ہو رہی ہیں، اور قرآن مجید نے کئی سال پہلے بتا دیا ترجمہ، اور آسمان کو ہم نے اپنی قوت سے بنایا۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا ہو گیا۔ تیسرا پھر انگلیوں کے پوروں کے نشانات۔ یہ جو انگلیاں ہیں یہ آپ کو پتہ ہے فنگر پرنٹس جو ہیں تمام دنیا کے انسانوں کے، چاہے وہ جڑوا بھائی بہن ہی کیوں نہ ہو، ان کے بھی الگ ہوتے ہیں، اور اس کا بھی ترجمہ یہاں وضاحت کی گئی ہے کہ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں جمع نہیں کر سکتے؟ ضرور کریں گے، اور اس میں پوروں کا ذکر ہے۔ تیسرا ہے قرآن مجید کے معجزات کے متعلق آپ مزید کیا جانتے ہیں؟ تو بھائی یہ آنسر جو ہے خود سے بنانا تھا، یہ میں نے بنا دیا ہے۔ یہاں پہ میں نے ایک فرعون کی لاش کا جو ہے وہ ذکر دیا، جس کا ترجمہ تھا ہم تمہارے جسم کو آنے والوں کے لیے بطور نشانی محفوظ کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر مکڑی کے جالے کے بارے میں قرآن مجید کا جو ہے ترجمہ: جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے، کاش یہ لوگ علم رکھتے۔ تو یہ آنسر مطلب اسی طرح قرآن مجید کے معجزات جو ہے ہمیں لکھنے ہیں۔ جیسے اس میں ایک اور لوہے کا ہے، اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ جو الحدید کے نام سے موجود صورت ہے، اس کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے الحدید کا مطلب لوہا ہے، اور لوہا نازل کیا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہے۔ پھر اسی طرح قرآن حکیم اور سمندر کی گہرائیاں،
ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی ترجمہ ہے کافروں کے اعمال اس گہرے سمندر کی تاریکیوں کی مانند ہے جسے موج نے ڈھانپا ہوا ہے، پھر اس کے اوپر ایک اور موج ہے اور اس کے اوپر بادل ہیں، یہ تہہ در تہہ تاریکیاں ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ چونکہ سمندر میں 200 میٹر سے نیچے گہرائی جو ہے وہ تاریکی شروع ہو جاتی ہے، اور 1000 میٹر کے بعد تو بالکل روشنی ہے ہی نہیں، اور انسان بھی جو ہے 40 میٹر سے زیادہ گہرائی تک بغیر کسی آبدوز کے نہیں جا سکتا۔ تو یہ مطلب نشانیاں ہیں۔ اسی طرح قرآن حکیم اور پہاڑوں کی خصوصیت آپ کو پتہ ہے، قرآن میں آیا کہ ہم نے زمین کو بچھونا نہ کیا اور پہاڑوں کو میخیں یعنی کیل کی طرح گاڑ دیا گیا ہے ان کو، تو بالکل زمین کو بیلنس کرنے کے لیے ان کو کیلوں کی طرح گاڑا گیا ہے۔ اس میں ایک اور ترجمہ ہے، اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ تمہیں لے کر ہلے نہ، اور نہریں اور رائیں بنا دی تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچو۔ تو یہ کویشچن نمبر 3 کا جو لانگ کا آنسر تھا یہ میں نے کیا۔ اب اس کے بعد شارٹ آنسر ہیں۔ قرآن مجید کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ قرآن کی وصف لفظ قرآن سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہے پڑھنا، اس لحاظ سے قرآن کے لفظی معنی ہے پڑھنا یا وہ کتاب جو بار بار پڑھی جائے۔ تو اسلام کلام پاک کے عربی الفاظ اسی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ دوسرا ہے قرآن مجید کے کوئی 5 صفاتی نام لکھیے۔ 9 دیے ہوئے، یہ 9 کلاس میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ قرآن مجید کے منتخب نام اور ان کا مفہوم۔ قرآن مجید کا ذاتی نام القرآن ہے، اس کے علاوہ الکتاب۔ قرآن مجید اہم بنیادی باروں پر مشتمل ہے، اس لیے خاص کتاب ہے۔ پچھلی قوموں کے واقعات ہو گئے اس میں، ٹھیک ہے۔ الفرقان، فرق کرنے والی کتاب۔ اسی طرح 4 ہے الذکر، نصیحت۔ قرآن مجید نصیحت اور خیر خواہی کے ساتھ ہے بھائی۔ اور 5واں التنزیل، نازل کردہ، کیونکہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مرحلہ وار نازل ہوئی۔ پھر MCQs ہیں، درست جوابات کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں۔ 2 ہی MCQs ہیں۔ لفظ قرآن کے معنی ہیں پڑھنا، اور دوسرا ہے الفرقان کے معنی ہیں، تو اس کا آپشن بے ہے فرق کرنے والی کتاب۔ تو یہ جو ہے آپ کا جو چیپٹر 1 کا یعنی پارٹ 1 ہے، یعنی الف اور الف کا بھی 1 ہے، جیسے بالکل کلاس 9 کی اگر آپ کو بک یاد ہو تو سیم ایسی بک تھی، اور یہ نیو بک آسان بک ہے اور آپ لوگوں کے لیے اس میں آسانی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ اسی طرح یعنی ہم نے باب اول کا پارٹ 1 کر لیا ہے، باب اول کے الف کا پارٹ 1، تو انشاءاللہ میں روز اس کو ویڈیو بناتا رہوں گا۔